تو تیر مارنے والے بھی رو دیے. ذرا سوچو سوچو سوچو, جس اصغر کی پیاس تیر مارنے والے برداشت نہ کر سکے, اس اصغر کی پیاس کو رباب نے کیسے دیکھا ہوگا. جزاک اللہ. اجرکم اللہ. اجرکم اللہ. اجرکم اللہ. سنتے جائیے. ایک کیفیت اور بیان کروں. مقاتل میں ایک لفظ ملا اصغر کی پیاس کے لیے. پیاس کی بات آئی تو مجھے جملہ یاد آیا. مقاتل کا جملہ ہے یتلظا عطشن. پیاس سے کیسے تڑپ رہے تھے علی اصغر؟ معلوم ہے علماء نے کیا تشریح کی ہے. کیسے تڑپ رہے تھے؟ جیو جس طرح سے رو رہے ہو, خدا تمہارے آنسوؤں کو قبول کریں جناب زہرا. تشریح کروں اس لفظ کی. جب مچھلی کو پانی سے باہر نکالا جاتا ہے ابھی تو میں نے تشریح کی بھی نہیں, آپ ماتم کر رہے ہیں. ماتم شروع ہو گیا. جب مچھلی کو پانی سے نکالا جاتا ہے اس میں کافی حد تک رمق جان ہوتی ہے, وہ پھڑ پھڑاتی ہے. اب میری طرف دیکھتے جائیے گا تو گریے میں انشاءاللہ کمی نہ ہوگی. اس میں رمق جان ہوتی ہے, وہ پھڑ پھڑاتی ہے. جب بہت دیر ہو جاتی ہے تو اس کی پھڑپڑاہٹ تو ہوتی ہے مگر اس میں شدت نہیں رہتی. اب وہ شدت کم ہو جاتی ہے. اور جب بہت وقت گزر جاتا ہے اور وہ پانی سے تڑپنے اور بلکنے لگتی ہے اور اس میں رمق جان بھی نہیں رہتی, معمولی سی سانس رہتی ہے, تو اس کی کیفیت معلوم ہے کیا ہوتی ہے. اب میری طرف دیکھنا. وہ اپنے ہونٹوں کو کھولتی ہے, بند کر لیتی ہے, کھولتی ہے, بند کر لیتی ہے, کھولتی ہے, بند کر لیتی ہے. کیا اس کے بعد مسائل پڑھنے کی ضرورت ہے؟ علی اصغر جب باپ کے ہاتھوں پر چلے ہیں, اصغر کی وہی کیفیت ہے. کبھی ہونٹ بند کر لیتے ہیں, کبھی کھول لیتے ہیں. جب عمر سعد نے یہ بگڑتا ہوا نقشہ دیکھا اور اس نے دیکھا کہ تیری فوج میں لوگ رو رہے ہیں, کہیں انقلاب نہ آ جائے, آواز دی اے نہ ہرملا. ہرملا کہاں ہے؟ اقطع کلام الحسین. حسین کے کلام کو قطع کر دے. ہرملا آگے بڑھا. سب سے بڑا تیر انداز ہے. اس کی تیر اندازی کی تعریف میں کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی مچھلی سمندر سے منہ باہر نکالے تو یہ اس کی آنکھ کا نشانہ لے لیتا ہے. ابھی آپ مجھ سے پہلے سن رہے تھے, مکمل مجلس آپ نے سنی. تیروں کا استعمال انسان کی جان لینے کے لیے نہیں تھا. میں اپنی تحقیق کے ساتھ بول رہا ہوں. تیر بنائے کیوں گئے تھے؟ صرف جانوروں کا شکار کرنے کے لیے, پرندوں کا شکار کرنے کے لیے. عرب زیتون کے درخت کی لکڑی کو تیر کے طور پر استعمال کرتے تھے. پھر اس سے بڑا جانور ہوتا تھا تو اور بڑا تیر ہوتا تھا, اس سے بڑا جانور ہوتا تھا تو اور بڑا تیر ہوتا تھا. سب سے بڑا تیر ہوتا تھا تیر سہشوبہ, جس میں 3 بھالے ہوتے تھے. بس اب یہ یاد رکھیے گا, اس لیے کہ آخری جملے ہیں, کام آئے گا انشاءاللہ. ہرملا کو پکارا. عمر سعد نے کہا کہ اقطع کلام الحسین, حسین کے کلام کو قطع کر دے. ہرملا تازہ دم سپاہی زمین کربلا پر بیٹھا, اپنے بازو کی طاقت سے کمان کو کھینچا, پہلو سے تیر کو نکالا, کل چلائے کمان میں تیر کو جوڑا, بازو کی طاقت سے اصغر کے گلے کا نشانہ لیا. کوئی پتھر دل ہوگا جو نہ روئے جب میں اس جملے کی وضاحت کروں گا. میں رکا اس لیے ہوں تاکہ آپ آمادہ ہو جائیں یہ جملہ سننے کے لیے. ادھر سے تیر سنسناتا ہوا چلا, اصغر کا نازک سا گلا
تاریخ کہتی ہے اصغر حسین کے ہاتھوں پر پلٹ گئے. پلٹ کیوں گئے؟ کبھی غور کیا ہے کہ کیوں پلٹ گئے؟ اس لیے کہ تیر کا وزن زیادہ تھا، اصغر کا جسم پھول جیسا. کرو ماتم، آج ماتم میں کمی نہ ہو عزادارو. جب میں آخری جملہ پڑھنے والا ہوں اس کے بعد آپ زیارت کریں گے، ماتم میں کمی نہ کرنا. کوئی شرما کے نہ روئے، کوئی بخل کر کے نہ روئے. ارے اب تو چراغ بھی گل ہیں، اب تو صرف یہ سوچ کے رونا یہ اندھیرا اس لیے ہوا ہے کہ بھائی کا پرسہ لینے کے لیے شام کے اندھیرے قید خانے سے سکینہ آئی ہوگی. سکینہ ضرور آئی ہوگی، یاد رکھنا. کوئی آنکھ شرمندہ نہ ہو جائے. اب میری طرف دیکھنا. اس جملے کی جب وضاحت ہو چکے گی تو پھر آخری جملے ہے تابوت کی زیارت آپ کریں گے. جھولے کی زیارت کریں گے نا، یہ منت کا جھولا ہے. فطرس کو بالوں پر دینے والے جھولے کا وارث جھولا ہے. اصغر کے باپ نے فطرس کو بالوں پر دیے تھے. جو بے اولاد ہوتے ہیں بس وہ دامن پھیلا کے رباب کی اجڑی ہوئی گود کے صدقے میں مانگتے ہیں تو اس جھولے سے مرادیں پوری ہوتی ہیں. مگر عزادارو جھولے کی زیارت یہ سوچ کے کرنا جب اصغر کا جھولا نکلتا ہے اصغر کی اجڑی ہوئی ماں رباب ضرور آتی ہے. اجرکم اللہ. اب جملے کی وضاحت سن لیجئے. آخری جملے ہیں، وضاحت سنیے جملے کی. میری طرف دیکھیے گا اور اس کے بعد آپ جانے اور شہزادی کا رومال جانے. ماتم کرنے والے نوجوانوں سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، جہاں تک مجھے دیکھ پا رہے ہو ہاتھ جوڑے ہوئے دیکھ رہے ہو نا، سید کے جڑے ہوئے ہاتھ. سید ہو کے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ اس جملے کو ویسے سن لینا جیسے سننے کا حق ہے. اس کے بعد پھر مجھے کہنے کی کچھ بھی ضرورت نہیں ہوگی، آپ کو اپنے دل سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی. ماتم کریں گے آپ انشاءاللہ. اصغر کا چھوٹا سا گلا، ننھا سا گلا، 6 مہینے کی جان کتنی ہوتی ہے ذرا سوچ کے بتاؤ. ذرا سوچ کے بتاؤ کتنا چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے 6 مہینے کا. میں نے آپ سے پوچھ لیا کہ 6 مہینے کا بچہ کتنا ہوتا ہے. چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے تو پھر اس کا گلا کتنا ہوتا ہوگا. مجھے اتنا اور سوچ کے بتاؤ کہ گلا کتنا بڑا ہوتا ہے. بس اتنا بڑا، اس سے زیادہ تو نہیں. اور ہرملا کا تیر وہ ہے جس میں 3 بھالے لگے ہوئے ہیں. میں آپ سے صرف اتنا پوچھ رہا ہوں یہ بھالے لگے کہاں؟ یہ بھالے رکے کہاں؟ یہ بھالے سمائے کہاں؟ جزاک اللہ. مقتل کا جملہ پڑھ رہا ہوں، من الحزن الی الحزن. اس کا ترجمہ اب کیے دیتا ہوں. میری طرف دیکھنا. ادھر سے سنسناتا ہوا تیر آیا، ایک بھالا حسین کے بازو سے ہو کے گزرا. اب جو مجھے دیکھے گا وہ روئے گا. ایک بھالا حسین کے بازو کو چھیدتا ہوا گزرا. دوسرا بھالا اصغر کے گلے پر لگا. تیسرا بھالا اصغر کے اس کان پر لگا. اس کان کی طرح علی اصغر الٹ گئے. حسین نے تیر نکالا. انا للہ. ہائے اصغر، ہائے ربا.
خبر تیرے ستم کھانے کے بعد تم کو اصغر کیا خبر شاہ کی تمہیں دیر روئے تم کو دفنانے کے بعد تم کو اصغر کیا خبر تیرے ستم کھانے کے بعد کسی قیامت کی اصغر تمہاری تشنگی کسی قیامت کی اصغر تمہاری تشنگی یاد دنیا کو رہی صدیاں گزر جانے کے بعد تم کو اصغر کیا خبر تیرے ستم کھانے کے بعد تم کو اصغر کیا خبر تیرے ستم کھانے کے بعد بے حدی پر ملا کے ہنس دیا بانو کلال بے حدی پر ملا کے ہنس دیا بانو کلال اور ناوک رو دیا چلے سے چھٹ جانے کے بعد تم کو اصغر کیا خبر تیرے ستم کھانے کے بعد تم کو اصغر کیا خبر تیرے ستم کھانے کے بعد جب جلا گہوار اصغر تو بانوں نے کہا جب جلا گہوار اصغر تو بانوں نے کہا یہ سہارا بھی چھوٹا اصغر کے مر جانے کے بعد تم کو اصغر کیا خبر تیرے ستم کھانے کے بعد تم کو اصغر کیا خبر تیرے ستم کھانے کے بعد کسی خطا پر تیر مارا اصغر بے شیر کو کسی خطا پر تیر مارا اصغر بے شیر کو کیا ملا ہو ملا ایک ماں کو تڑپانے کے بعد تم کو اصغر کیا خبر تیرے ستم کھانے کے بعد تم کو اصغر کیا خبر تیرے ستم کھانے کے بعد عمر بھر آرام سے کٹتی نہیں کوئی بھی رات عمر بھر آرام سے کٹتی نہیں کوئی بھی رات ماں بھی مر جاتی ہے بچے سے بچھڑ جانے کے بعد تم کو اصغر کیا خبر تیرے ستم کھانے کے بعد تم کو اصغر کیا خبر تیرے ستم کھانے کے بعد کسے قیامت کی تھی اصغر تمہاری تشنگی کسے قیامت کی تھی اصغر تمہاری تشنگی یاد دنیا کو رہی صدیاں گزر جانے کے بعد تم کو اصغر کیا خبر تیرے ستم کھانے کے بعد تم کو اصغر کیا خبر تیرے ستم کھانے کے بعد اور ناوک رو دیا سے جھک جانے کے بعد
تم کو اصغر کیا خبر تیرے ستم خانے ملا کے ہنس دیا بانو کلا بے حدی پر ملا کے ہنس دیا بانو کلا اور ناوک رو دیا چلوں سے چھٹ جانے کے بعد تم کو اصغر کیا خبر تیرے ستم خانے کے بعد تم کو اصغر کیا خبر تیرے ستم خانے کے بعد جب جلا گہوار اصغر تبانوں نے کہا جب جلا گہوار اصغر تبانوں نے کہا یہ سہارا بھی چھوٹا اصغر کے مر جانے کے بعد تم کو اصغر کیا خبر تیرے ستم خانے کے بعد تم کو اصغر کیا خبر تیرے ستم خانے کے بعد کس خطا پر تیر مارا اصغر بے شیر کو کس خطا پر تیر مارا اصغر بے شیر کو کیا ملا ملا ایک ماں کو تڑپانے کے بعد تم کو اصغر کیا خبر تیرے ستم خانے کے بعد تم کو اصغر کیا خبر تیرے ستم سکینہ کا وہ رونا اور سید مظلوم کا بیٹی سے یہ کہنا ارے تو روئے میں یہ دیکھ نہیں سکتا سکینہ اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی پہلو میں کبھی ماں کے بھی سو یا کرو بی بی پہلو میں کبھی ماں کے بھی سو یا کرو بی بی اچھی کیا ہوئے کسی شب کو جو ہم گھر میں نہ آئے تم ہم کو نہ پاؤ تمہیں ہم بھی نہیں پائے تڑپو بھی نہیں درد سے وعدہ کرو بی بی پہلو میں کبھی ماں کے بھی سو یا کرو بی بی پہلو میں کبھی ماں کے بھی سو یا کرو بی بی اچھی رے بیٹھا کرو کچھ دیر چراغوں کو بجھا کر سمجھا کرو اس خاک کو ہے لاڈلی بستر بالی کبھی یوں ہی نہیں پہنا کرو بی بی پہلو میں کبھی ماں کے بھی سو یا کرو بی بی پہلو میں کبھی ماں کے بھی سو یا
کہ کچھ دیر تو یہ فرض کرو ہم نہ رہے گئے، باقی نہ رہے ہاتھ کوئی رکھنے کو سر پر، ماحول یتیموں کا بھی سوچا کرو بی بی، پہلو میں کبھی ماں کے بھی سو یا کرو بی بی، پہلو میں کبھی ماں کے بھی سو یا کرو بی بی، عادت ذرا تنہائی میں رہنے کی بھی ڈالو، تصویر تصور میں اسیری کی بنا لو، آزاد پرندوں کو نہ دیکھا کرو بی بی، پہلو میں کبھی ماں کے بھی سو یا کرو بی بی، پہلو میں کبھی ماں کے بھی سو یا کرو بی بی، جب خیمے میں رخصت کو شہ بہر و برائے، چلائی سکینہ میرے بے کس پدر آئے، شہ کہتے تھے بی بی ہمیں رو کر نہ رلاؤ، پھر پیار کرے ہم تمہیں منہ آگے تو لاؤ، وہ کہتی تھی ہمراہ مجھے لے کے تو جاؤ، میں کیا کروں میدان میں گر جا کے آؤ، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا، چلی آؤں گی بابا، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، چلی آؤں گی بابا، فرمایا نکلتی نہیں سیدانیہ باہر، سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات میں مارے، کیوں کہتی ہو مقتل میں چلی آؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا، چلی آؤں گی بابا، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، چلی آؤں گی بابا، ننھے سے کلیجے پہ میرے چلتی ہے تلوار، کھلتا نہیں کیوں آپ نے باندھے ہے یہ ہتھیار، میں آپ کو کھو کر نہ کبھی پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا، چلی آؤں گی بابا، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، چلی آؤں گی بابا، آتی ہے بلا سر پہ تو پہلے مجھے وارو، مر جاؤں گی بابا، نسدارو نسدارو، جاؤ
اصغر کو سلائیں گے وہاں. اچھا میں وہی خاک پہ سو جاؤں گی بابا, میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا, چلی آؤں گی بابا. نیند آؤں گی جب آپ کی بخاؤں گی بابا, چلی آؤں گی بابا. آنے دو اگر پیاس سے گشائے گا بابا, تم جیتے رہو پانی بھی مل جائے گا بابا. میں آپ کو دیکھوں کہ تو جی جاؤں گی بابا, میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا, چلی آؤں گی بابا. نیند آئے گی جب آپ کی بخاؤں گی بابا, چلی آؤں گی بابا. کچھ دور نہ تھے ہم تو تمہیں نیند نہ آئی, کیا ہوئے گا جب ہوگی مہینوں کی جدائی. بی نہ کہو میں نہیں سو پاؤں گی بابا, میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا, چلی آؤں گی بابا. نیند آئے گی جب آپ کی بخاؤں گی بابا, چلی آؤں گی بابا. وہ حال یعنی سب نہیں ہو سکتا ہے مرکون, جس طرح چھٹی باپ سے وہ دکھ تر مظلوم. نوحہ تھا یہ جس کا نہیں جی پاؤں گی بابا, میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا, چلی آؤں گی بابا. حسین جاتا ہے مرنے کو اے میری زینب, قریب آ گیا اب وقت آخری. زینب سلام تم پہ, اے بابا کی لاڈلی زینب, سلام تم پہ, اے بابا کی لاڈلی زینب. زینب نے کہا کون ہے پردیس میں میرا, اور کیوں جاتے ہو تم چھوڑ کے بھیا مجھے تنہا. زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا,
یاد آؤ گے بھیا، ہائے یاد آؤ گے بھیا، زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا، ہائے بعد آپ کے ہوگا میری غربت کا یہ عالم، اس وقت غریبی بھی کرے گی میرا ماتم، سادات کو جب راہ میں دے گا کوئی صدقہ، کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا، یاد آئے گا بھیا مجھے ارمان تمہارا، تم دیکھ نہیں پائے ہو اکبر کا جو صحرا، دعوت کوئی شادی کی مدینے میں جو دے گا، زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا، اس ماہ سے منسوب تھی بھیا میری خوشیاں، تھی سب سے بڑی عید میری تیسری شعبان، شعبان کے جب چاند کو دیکھے گی یہ بہنا، کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا، یاد آؤ گے بھیا، کتنا تھا خیال آپ کو پردے کا برادری، لے جاتے تھے تم رات کو اماں کی لحد پر، اب دیکھے گی زینب کے کھلے سر کو یہ دنیا، یاد آؤ گے بھیا، زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا، یاد آؤ گے بھیا، دیدار بھی ہو جائے گا بیٹی کے بہانے، کیا شام کے زندان میں آؤ گے سلانے، سوئے گی نہیں جب میری لوری سے سکینہ، کس طرح بھلاؤں گی میں وہ درد کا منظر، وہ سوکھے گلے پر تیرے چلتا ہوا خنجر، زینب کو نظر آئے گا جب بھی کوئی پیاسا، تکلم یوں جدا بھائی بہن سے،
اور جس طرح کوئی روح نکلتی ہو بدن سے، شہرن کو چلے کہتی رہی ثانی زہرا، صغرا نے لکھا خط میں یہ احوال پدر کو، عرصہ ہوا جو آپ سدھارے تھے سفر کو، کب بخشیں گے سب آنے کی زینت میرے گھر کو، فرقت میں نہیں چین مجھے شام و سحر کو، ہم دیکھ کے اجڑا ہوا گھر روتے ہیں بابا، ہم دیکھ کے اجڑا ہوا گھر روتے ہیں بابا، ہم دیکھ کے اجڑا ہوا گھر روتے ہیں بابا، کیا ایسے بھی بیٹی سے خفا ہوتے ہیں بابا، کیا ایسے بھی بیٹی سے خفا ہوتے ہیں بابا، کیا ایسے بھی بیٹی سب کنب کی فرقت سے میں دلگیر ہوں بابا، اب مخزن و عالم کی تصویر ہوں بابا، جو ڈوب گئی غم میں وہ تصویر ہوں بابا، دل شک ہو جسے پڑھ کے وہ تحریر ہوں بابا، ہو کوئی خطا اس کو بحل کیجئے بابا، ہو کوئی خطا اس کو بحل کیجئے بابا، بیمار کی اب جلد خبر لیجئے بابا، بیمار کی اب جلد خبر لیجئے بابا، بیمار کی اب جلد خبر لیجئے بابا، سب کو تو لیا ساتھ میں تنہا مجھے چھوڑا، کرتی رہی میں منت منہ آپ نے موڑا، سوچا ہی نہ تھا آپ نے دل اس طرح توڑا، یہ سوچ کے اٹھ آیا ہے دل میں میرے پھوڑا، رو گھٹتی ہے محسوس یہ تب ہوتا ہے بابا، رو گھٹتی ہے محسوس یہ تب ہوتا ہے بابا، اصغر میرا جھولے میں کہیں روتا ہے بابا، اصغر میرا جھولے میں کہیں روتا ہے بابا، اصغر میرا بے جان کوئی خط نہ مجھے پاس بلایا، پردیش میں جا کر مجھے سب نے ہی بلایا، گئے ہوئے ہے یاس کا تنہائی کا سایہ، بعد آپ کے فرقت میں ذرا چین نہ پایا، ہے آپ خفا مجھ سے میرا درد تو نہیں ہے آپ خفا مجھ سے میرا درد تو نہیں ہے، ناراض پھوپھی جان ہے مادر تو نہیں ہے، ناراض پھوپھی جان ہے مادر تو نہیں ہے، ناراض پھوپھی جان ہے مادر تو نہیں ہے، مجھ سے تو سوا آپ کو پیارے علی اکبر، بعد ان کے میری ننھی بہن اور علی اصغر، منظور ہے قاسم وہ پھوپھی جان کے دل بر، امو کی نہیں بات وہ ہے پیار کا پیکر، پردیس میں سب آپ کی راحت کا سبب ہے، پردیس میں سب آپ کی راحت کا سبب ہے، فرقت میں یہاں کاٹنا دن رات غضب ہے، فرقت میں یہاں کاٹنا دن رات غضب ہے، فرقت ہے، بھیا تمہیں بیمار کی حالت کی قسم ہے، بھیا تمہیں اماں کی اطاعت کی قسم ہے، بھیا پھوپھی اماں کی محبت کی قسم ہے، بھیا تمہیں امو کی شجاعت کی قسم ہے، لے آئیے بھیا میرے بابا کو وطن میں، لے آئیے بھیا میرے بابا کو وطن میں، لے آئیے بھیا میرے بابا کو وطن میں، مر جائیں گی بیمار یہ فرقت میں محن میں، مر جائے گی بیمار یہ فرقت میں محن میں، مر جائے گی بیمار یہ فرقت میں محن
بے قاصد لیے یہ درد میں ڈوبی ہوئی تحریر پہنچا جو سرے ماری ابا حالت طاہر مکل کا سما دیکھ کے بے حد ہوا دلگیر اتنے میں نظر آئے اسے حضرت شبیر تھرانے لگا دیکھ کے قاصد یہ نظارہ تھرانے لگا دیکھ کے قاصد یہ نظارہ چہرے پہ لہو زخم سے کنچور ہے سارا چہرے یہ دیکھتے ہی دل میں کہاں خیر خدایا پھر آ کے کری قدم میں سر اپنا جھکایا سرور نے کہا کون ہو وہ لب پہ لایا صغرا کا یہ خط لے کے مدینے سے ہوں آیا کیا آپ ہی زہرا کا جگر صفت نبی ہے کیا آپ ہی زہرا کا جگر صفت نبی ہے کیا آپ کے بھائی حسن ابن علی ہے کیا آپ کے بھائی حسن پھر خط دیا قاصد نے شہ جن بشر کو شہ بیٹھ گئے تھام کے ریتی پہ کمر کو میدان کو تکتے کبھی اجڑے ہوئے گھر کو دیکھا کبھی خط اور کبھی اپنے پسر کو فرمانے لگے جان پدر منہ سے تو بولو فرمانے لگے جان پدر منہ سے تو بولو خط آیا ہے صغرا کا جواب اس کو تو دے دو خط آیا ہے صغرا کا جواب اس کو تو دے دو خط آیا ہے صغرا کا جواب اس کو تو دے دو پھر قاصد صغرا سے یہ بولے شہ جیشا سب ہو گئے مقتول جفا صاحب ایمان اس سے ذرا دیکھ وہ ہے گنج شہیدہ کچھ دیر کا مہمان ہے یہ چاک غریبا 6 ماہ کے اصغر کا جو چہرے پہ لہو ہے 6 ماہ کے اصغر کا جو چہرے پہ لہو ہے یہ آخری سجدے کے لیے میرا وضو ہے السلام علیکم ابا عبداللہ السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسیم السلام علیکم ابن فاطمہ الزہرا